ڈاکٹر صاحب آ گئے؟ آ جائیں آ جائیں. اب کٹھے ہو جائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جگہ اور نکال لیں بس. ٹھیک ہے. آج سورہ النمل کی 28ویں آیت سے شروع کرنا ہے نا, اسی پہ نشان لگا ہوا ہے. تلاوت آیت 32 تک ہو چکی ہے, ترجمہ 27 تک. اس کا مطلب ہے کہ تلاوت ہی سے, یہیں سے تلاوت شروع ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال اس نے کہا، یعنی حضرت سلیمان نے اس طیر سے باتیں کرتے ہوئے، جس کو ہم پرندہ کہتے ہیں، اور میرے نزدیک اور جماعت احمدیہ کے تمام علماء کے نزدیک یہ ایک مانوی رنگ کا پرندہ تھا، مانوی طور پر پرندہ کہلاتا تھا، واقعتاً کوئی حدود نہیں تھا. اگر حدود تھا تو اس کا لشکر کا نام تھا، کیونکہ اس علاقے میں اس زمانے میں حدود نام معروف تھا اور انسانوں کے نام حدود رکھے جاتے تھے. پس قال سننظر، حضرت سلیمان نے اس سے کہا ہم دیکھیں گے، غور کریں گے. ننظرو، جو تم نے توجیہ پہ اپنی وجہ بیان کی ہے کہ تم غائب کیوں رہے، اس بارے میں ہم تحقیق کریں گے یا غور کریں گے تمہاری بات پر. اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، اور تحقیق سے پہلے ہی یہ حکم دے دیا ہے کہ میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، اور ان کے سامنے پیش کر دو. اور القہ الیہم میں ضمیر الہا کہہ کر ملکہ کی طرف نہیں ہے بلکہ قوم کی طرف ہے. ثم تولی عنہم، پھر ان سے ایک طرف ہٹ جاؤ. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو، جانچو اس بات کو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو ایک تو اہم بات یہ قابل توجہ ہے، ورنہ اگر عمومی طور پر سرسری ترجمہ کرتے ہوئے لوگ گزر جائیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ کو جواب بھیجا تھا جو ملکہ کو مل گیا، اور واقعتاً بعد کی آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ملکہ ہی کے نام خط تھا. مگر حضرت سلیمان نے یہاں قوم کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ملکہ کی حضرت سلیمان کے نقطہ نگاہ سے اہمیت نہیں تھی بلکہ قوم کی اہمیت تھی. دوسرے یہ جو فرمایا کہ تحقیق کریں گے، تو یہ تحقیق ہی کا حصہ ہے. فرمایا کہ اگر کوئی ایسی قوم بستی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو پھر یہ خط ان کو جا کے دو اور پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو اگر ان کا جواب ملے گا تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ فرضی قصہ نہیں تھا، واقعتاً کوئی قوم ہے ایسی، اور وہ آگے سے یہ اپنا ایک اندیہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ آیا ہماری اطاعت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب اس کے مان بعد ضمیر پھر اس ملکہ کی طرف پھر گئی. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی، اب دیکھیں اس میں اور کوئی تحقیق کا ذکر ہی نہیں. انظر سچ بولا یا جھوٹ بولا، یہی وہ طریق ہے جس سے اس کا سچ اور جھوٹ ظاہر ہوگا. قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے سردارو، میری طرف ایک خط لایا گیا ہے. القیہ میں نے ڈالا گیا ہے یا بھیجا گیا ہے، یعنی میری طرف ایک خط پہنچایا گیا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مجھ تک ایک خط پہنچایا گیا ہے. کتاب کریم، جو ایک بڑا معزز خط ہے، کوئی عام خط نہیں ہے، بہت ہی قابل احترام خط ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرندے
کی حرکتوں کا اس مضمون سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا۔ ایک پرندہ وہ خط قوم کے سامنے کہاں ڈال کے آئے گا؟ اس کو تو یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ ملکہ کو دو، اس کو تو یہی کہا گیا تھا کہ قوم کے پاس جاؤ اور قوم کو دیکھو۔ تو وہ اپنی بولی تو نہیں بھول گیا ہوگا، وہ سمجھ گیا ہوگا اس بات کو، اور پھر اس نے کیا ملکہ کے پاس ڈال دیا۔ اور پھر اندر داخل کیسے ہوا؟ اگر کھلے دروازے تھے تو اندر اڑ کے، تو پھر وہ خط پھینک کے وہ ایک طرف پرندہ بیٹھا رہا دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری کہانی جو ہے یہ ایک، اگر اس کو لفظوں پہ معمول کریں تو بالکل ایک پریوں کی کہانی لگتی ہے، جس میں اس قسم کی باتیں نہیں ہو جا کرتی ہیں، مگر انسانی معاملات میں ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی۔ تو پھر اس نے دیکھنا کیا تھا، اس کو پتہ کیا لگنا تھا کیا ہو رہا ہے؟ خدا تعالیٰ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ پرندوں کو انسانوں کی بولی سکھائی گئی تھی۔ حضرت سلیمان نے تو بات سمجھا دی، وہ بیٹھا کیا دیکھ رہا تھا، اس کو کیا پتہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ کوئی بھی پرندہ ہو یہاں اس کو تو نہیں پتہ لگ سکتا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ماذا یرجعون والا مضمون اس کے ساتھ پھر کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ تو مراد ہے وہ ایلچی بن کے گیا ہے، اس کو حکم ہے کہ قوم کے سامنے خط پیش کرو، یعنی اس کے بادشاہ کو دو جو بھی سربراہ ہے، اور اس کو دے کر پھر انتظار کرو کہ وہ اس کے متعلق کیا کارروائی کرتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ تم نے جو بات بیان کی ہے وہ در حقیقت سچی ہے کہ نہیں۔ اب ملکہ کا رد عمل خط پڑھ کر یہ ہے، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان، بہت رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا رہی ہے کہ موجودہ محققین کی یہ بحثیں بالکل بے حقیقت ہیں کہ حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے تک اللہ کا نام بطور اللہ کے معروف تھا کہ نہیں تھا۔ اور یہ لوگ جو مغربی محققین ہیں یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں بائبل کے بعض محاوروں کی وجہ سے۔ اس پر میں نے کافی تحقیق کروائی ہے اور ابھی اور تحقیق جاری ہے، اور قطعاً ان کی تحقیق کا رخ بالکل غلط اور بے حقیقت ہے۔ یہ جیسے قرآن کریم میں ہوا کا لفظ آتا ہے، ہوا الذی انزل من السماء ماء، ہوا یہ ہے اور ہوا وہ ہے، ایک شان اور شوکت کا کلام ہے جس میں اللہ کا لفظ نہیں آتا، صرف ہوا کے ساتھ بات چلتی ہے، اور بعض جگہ اللہ کے نام سے آتا ہے اور اسی میں زیادہ شوکت دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے نام سے بھی مخاطب ہوا ہے اور اے وہ کے نام سے بھی مخاطب ہوا ہے، اور موقع اور محل کے مطابق فصاحت و بلاغت کے تقاضے یہ تھے کہ کہیں یہ اختیار کی جائے طرز، کہیں وہ طرز اختیار کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں گزرتے ہوئے صاف اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی یقین ہو جاتا ہے کہ یہی موقع اور محل کے مطابق یہی بہترین طرز تخاطب ہے۔ بس اس آیت نے مزید ثابت کر دیا قرآن کریم کا موقف کہ یہ سب ان کے فرضی قصے ہیں، اللہ ہی کے نام سے ظاہر ہوا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے مذہب بنا ہے، اللہ کے نام پر ہی ظاہر ہوتا رہا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے مسلمانوں کا یہ پیٹنٹ رائٹ ہے، جیسا کوکا کولا ہوتا ہے، اور اگر احمدی کے گھر سے دریافت ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے ہمارا پیٹنٹ رائٹ چوری کر لیا بغیر اجازت کے۔ اس سے بڑی جاہلانہ بات ویسے ہی متصور نہیں ہو سکتی، مگر یہ آیت ہمیشہ ان ججوں کو، کوئی بھی ان کا مقام ہو، بہتوں کے عزت سمجھیں جو سمجھیں، یہ آیت ان کے منہ پہ چپیڑے مارتی رہے گی، ان کو جھوٹا ثابت کرتی رہے گی کہ تم نے کہاں سے نکال لیا پیٹنٹ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سلیمان نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا تھا، جو مشرکہ تھی، اس کے ہاتھ میں یہ خط رہا ہے، اس لیے تمہاری یہ لاجک، یہ دلیل
کہ ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں اگر بسم اللہ کی آیت یا اور قرآن کی آیت آ جائے تو اس کی گستاخی ہے اور اس پر اس کو پھانسی لٹکا دینا چاہیے. تو سب سے پہلے مجرم اس گستاخی کے حضرت سلیمان بنیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ایسی ملکہ کو جس کے اندر رپورٹ یہ تھی کہ وہ سورج پرست ہے، اور بعد میں اس نے خود اقرار کیا کہ ہاں وہ مشرکہ تھی، اور وہ کہتی یہ پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیت اس پہلو سے ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم ایک نصرت کا کام دے گی، اور اسے ہر جگہ دانشوروں میں جنہیں کو بات کچھ سمجھ آ جاتی ہے استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالو علیہ و آتونی مسلمین، کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر چلے آؤ. یہاں تعالو علیہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان نہیں تھے جو علاقوں کی تسخیر کے لیے خاطر یہ حملہ کر رہے تھے، بلکہ اس علاقے میں ایسی بادشاہتیں پیدا ہو گئی تھیں جنہوں نے حضرت سلیمان کے رائج تسلط کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی تھی. اور وہ جو دور ہے جس کا تفصیل سے یعنی قرآن کریم میں تفصیل سے نہ صحیح مگر نقطہ بہ نقطہ ذکر ملتا ہے، اس کی تفصیل بائبل میں ملتی ہے. حضرت سلیمان کا تسلط اتنے وسیع علاقوں پر ہو چکا تھا، جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم نے یعنی تفصیل نہ صحیح مگر اصولاً یہ بات بیان فرما دی ہے کہ وہ بابل کے کنارے ٹرکی کی حدوں تک یہ ملک وسیع ہو چکا تھا، ساؤتھ عراق تک یہ ملک وسیع ہو چکا تھا. اب بھی وہاں کی کھدائیوں میں سے یہ نشان ملتے ہیں حضرت سلیمان کے. تو اس وسیع تسلط کے بعد مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں میں یا تو بعض حکومتوں نے سر تسلیم خامی نہیں کیا تھا، یا اتنا لمبا پھیلا ہوا ملک سنبھال کر رکھنا اس زمانے کے وسل و وسائل کے ذرائع کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا تھا. ایک روب ہوتا تھا جس کی وجہ سے یہ حکومتیں قائم رہا کرتی تھیں. پرانے زمانوں میں یہ روب سفاکی اور ظلم کے نتیجے میں قائم رہتا تھا. جو بادشاہ منصف مزاج ہو اور شفاق نہ ہو، اس کے لیے اس روب کو قائم رکھ کر اپنی سلطنت کی حفاظت کرنا نسبتاً زیادہ مشکل کام تھا. اور حضرت سلیمان کی اس علاقے میں لشکر کشی بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان کا وہاں تسلط تھا. تبھی وہ نمل کی قوم نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی بادشاہ آیا ہے. یہ کہا ہے کہ فوجیں آ رہی ہیں، ملٹری ایک قسم کا انویژن ہے یہاں، لیکن تم مخالف نہیں سمجھے جا رہے. اگر تم ادب سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ فوجیں تو گھروں میں گھس کے بھی پھر تہس نہس کر دیا کرتے ہیں. تو اس علاقے کی فتح نہیں ہوئی، پہلے ہی سے تھا. اس علاقے میں پہلی معلوم ہوتا ہے یا تو بادشاہ ایک دفعہ تسلیم کر چکے تھے، یا اس وسیع دائرے پہ حکومت سارے علاقے کو منظور ہو گئی تھی سوائے چند پاکٹس کے. چنانچہ ان کے متعلق پیغام یہ بھیجا ہے لا تعلو علیہ، تم میرے خلاف بغاوت نہ کرو. صاف پتہ چل رہا ہے کہ بغاوت کی ہوئی تھی. وہ آتونی مسلمین، یہاں مسلمین میں مسلمان ہو کر نہیں بلکہ فرما بردار ہو کر آنے کا ذکر ہے. اور یہ جو استنباط کیا جا سکتا ہے مولویوں کی طرف سے کہ دیکھو حضرت سلیمان کے زمانے سے بھی یا ماریں گے یا مسلمان ہو جاؤ، یہی طرز عمل جاری تھی، غلط ہے. بعد میں جب ملکہ سبا وہاں پہنچتی ہیں تو اس وقت تک وہ مشرکہ ہی ہیں، اور حضرت سلیمان پھر ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو شرک سے باز آؤ. تو وہ آتونی مسلمین کے وقت وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. تو یہ اقرار اور وہ بعد کے واقعات بتاتے ہیں. ملکہ سبا کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہو کے حاضر ہیں، اور دوسرا اقرار بتا رہا ہے کہ وہاں مسلمان کا معنی اور ہے اور یہاں مسلمان کا معنی اور ہے. ملکہ سبا کا مسلم ہو جانا اس سے پہلے بتاتا ہے کہ اس نے حکومت کو تسلیم کر لیا تھا اور حضرت سلیمان کی فرما روائی میں داخل ہو گئی تھی.
دوسرا جو اسلام کا جھگڑا ہے وہ یا قصہ چلا ہے وہ مذہبی طور پر سر تسلیم خم کرنے کا ہے. اس میں آپ نے نصیحت سے کام لیا ہے, وہاں کوئی سختی نہیں کی, صاف آپ دیکھ لیں, وہاں جا کے سمجھایا ہے, دلیلیں دی ہیں, اور سمجھانے کی خاطر بہت محنت فرمائی ہے. جس قسم کی عمارت کا ذکر ہے وہ چند دنوں میں بننے والی نہیں, اور وہ جو سارا آپ کا پڑاؤ ہے, جیسا لوگ کہتے ہیں نا جنوں بھوتوں کی وجہ سے آنن فانن سب کچھ ہو رہا تھا, یہ سب جھوٹ ہے. حضرت سلیمان ہو سکتا ہے 1 2 سال 3 سال وہاں ٹھہرے ہوں. جو پرانے زمانے کے بادشاہ حرکت کیا کرتے تھے اور بعض قوموں کے اوپر قبضہ بھی کرتے تھے, تبدیلیاں لاتے تھے, بعض 12 سال 16 سال تک بھی بیٹھے رہتے تھے باہر. تو یہ ان دنوں کی باتیں ہیں. اس لیے حضرت سلیمان نے ادھر پرندہ بھیجا, ادھر وہ آ گئی, یہ قصہ نہیں ہے. وہ جو تخت بنایا گیا اس میں بھی وقت لگا تھا, مگر بہرحال اب وہ تخت کی باتیں بعد میں آئیں گی. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, یہ پیغام دیا حضرت سلیمان نے خط کے ذریعے اس کو. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری, اس نے کہا اے سردارو مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو. فی امری کہہ کر بتایا کہ فیصلہ کرنا میرا ہی کام ہے, لیکن میں اپنے معاملات میں تم سے مشورے کی عادی ہوں, اس لیے مجھے مشورہ دو اس امر کے متعلق جس میں فیصلہ کرنا میرا اختیار ہے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں کبھی بھی کوئی اہم فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم سے اس بارے میں رائے معلوم نہ کر لوں. تشہدون کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے گواہی نہ لے لوں جب تک. دوسرا تشہدون کہ تم موجود نہ ہو, تمہاری عدم موجودگی میں یک طرفہ فیصلے نہیں کرتی. دوسرا تشہدون سے مراد ہے اس معاملے کو کی چھان بین نہ کر لو جب تک تم. جیسا کہ جب پتہ چل جائے کہ چاند ظاہر ہو گیا ہے تو وہ گواہی تو نہیں ہے, وہ ایک ایسا تحقیق کا معاملہ ہے جو آخر پر طے ہو چکا ہو. یعنی جب تم پر ثابت ہو جائے ذرائع تحقیق سے کہ واقعتاً مہینے کا آغاز ہو گیا ہے, تب تم مہینے کا آغاز کرو. تو تشہد کا یہ معنی یہاں صادق آ رہا ہے کہ میں جب تک تم لوگ اس معاملے میں غور و فکر کر کے اپنا اندیہ مجھ پر ظاہر نہیں کرتے اور اس بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کرتے, اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کیا کرتی. یہ میری عادت ہے. قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید, انہوں نے کہا اگر ہماری رائے لینی ہے تو ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, وہ اولو باس شدید اور سخت جنگجو ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تک تسلیم نہیں کیا تھا. والامر الیک, اور تو کہہ ہی چکی, جانتی ہے کہ فیصلہ کرنا تیرا کام ہے. فانظری ماذا تامرین, بس اب دیکھ لے, ہم نے جو کچھ پیش کرنا تھا کھول کے سامنے رکھ دیا, پر فیصلہ تو کر, غور کر کہ ہمیں تو کیا حکم دے گی. جو حکم تو تدبر کے بعد دے گی ہم اس کی اطاعت کریں گے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. ایک بات اس سے جو پتہ چلتی ہے اس ترجمے سے, یعنی اس کے ظاہری ترجمے سے یا بیان سے, وہ یہ ہے کہ ملکہ سبا سمجھ چکی تھی کہ بہت طاقتور بادشاہ ہے, اور یہ جو ان کا خیال ہے نا کہ ہم لڑ لیں گے اور بچا لیں گے, یہ یوں فرضی باتیں ہیں, کیونکہ جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ. بادشاہ جب ملکوں میں داخل ہوا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, افسدوہا, اس میں بدامنی پھیلا دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلہا اذلہ, اور ان کے معززین کو سب سے ذلیل کر دیتے ہیں, بڑوں کو کمینہ بنا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور یہی ہے جو ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں.
بولے تمہاری عزتیں اور سرداریاں کچھ بھی نہیں رہیں گی، اگر جبر سے وہ بادشاہ داخل ہوا تو پھر ہمارے بڑے لوگ چھوٹے لوگ بن جائیں گے اور ملک سے امن اٹھ جائے گا اور بہت فساد ہوگا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میری ترکیب یہ ہے، بڑی عقل والی عورت تھی ماشاءاللہ، کہتی ہے میری یہ ترکیب ہے کہ میں پہلے ان کو تحفہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے کیا جواب لا کے جاتے ہیں کہ میرے تحائف سے وہ خوش ہو گیا کہ نہیں۔ بس اگر تو ملک گیری مقصد ہو اور مال و دولت اکٹھا کرنا ہو تو بہت بڑے تحائف معلومات بھیجے گئے ہیں، اتنے بڑے کہ وہ اس کے نتیجے میں یقین رکھتی تھی کہ حضرت سلیمان متاثر ہو جائیں گے اور کہیں گے انہوں نے تو حد کر دی ہے، کچھ اور مانگ لیں گے اور ہمارا چھٹکارا ہوگا اموال اور دولت کے معاہدے کے نتیجے میں۔ فلما جاء سلیمان، پس جب وہ آیا، یہ مراد نہیں کہ اکیلے آدمی نے سارا سامان اٹھایا ہوا تھا، پیچھے کشتی ڈال کے موڈے ڈالنا کسے کہتے ہیں، موڈے مارنا، ایک کا ذکر ہوتا ہے، مراد یہ ہے اس کے ساتھ پورا ایک وفد ہوگا، معززین ہوں گے، نوکر چاکر، بہت سے خدمتگار، سامان اٹھائے ہوئے، بہت بہت بڑا تحفہ تھا جو وہ لے کے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ حاضر ہو گیا، یعنی وہ وفد حاضر ہو گیا یا نمائندہ اپنے سارے ساز و سامان اور حوالیم و حواشی کے ساتھ، تو اس وقت کیا ہوا، قالا تمدوننی نے بمال، تم مال کے ذریعے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے خدا کی طرف سے، بس مال کی حرص مجھے لے کے ہی نہیں آئی، اس لیے بہت ہی جاہلانہ فیصلہ کیا ہے تم نے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم مجھے دے رہے اس سے جو خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور زیادہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ خیر کا لفظ کثرت اموال کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور خیر کا لفظ بہتر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اس لیے دونوں ترجمے بیک وقت ہوں گے۔ جو مال تم مجھے دے رہے ہو، جو تحفے مجھے دے رہے ہو، خدا نے جو مجھے مال دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ وافر ہے اور اپنی قسم کے لحاظ سے، نوع کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور تمہارا یہ حال ہے کہ اپنے ہی ہدیے پہ بڑی ڈینگیں مار رہا، بڑا خوش ہو رہا ہے کہ بڑا کمال کر دیا، بہت بڑا تحفہ بھیجا اپنی طرف سے۔ ارجع الیہم، ان کی طرف لوٹ جا اے نمائندہ، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، پس ہم پیچھے پیچھے ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے جن کا کوئی مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انہیں ذلیل اور بے حیثیت کر کے اس بستی سے نکال دیں گے اور وہ خود ہمارے سامنے جھک جائیں گے۔ یدن وہم صاغرون والا مضمون ہے کہ پھر جو کچھ وہ دیں گے وہ جھکے ہوئے مجبور ہاتھ سے دیا کریں گے۔ یہ جب قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اس دوران ان کے وفد کے واپس لوٹنے کے بعد حضرت سلیمان نے تیاری شروع کر دی اس امکان کے پیش نظر کہ اب کوئی نمائندہ نہیں بلکہ ملک آئے گی۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فراست نے بتا دیا کہ جس انداز میں اس نے تحائف بھیجے ہیں، دل اس کا ڈرا ہوا ہے، جھک چکا ہے پہلے ہی، اور اب یہ کسی نوکر کو بھیج کر یہ خطرہ مول نہیں لے گی، کیونکہ آپ نے نوٹس دے کے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب آنے تک میں دیکھوں گا، جواب آ گیا تو میں رکوں گا، اپنے فرمایا تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں میں، تو اس کی وجہ سے وہ ملکہ ڈر جائے گی اور خود آئے گی۔ ایسا ہی ہوا، چنانچہ تیاری اس کے آنے کی آپ نے یہ کی کہ فرمایا کون ہے اے میرے سردارو، ایکم
یاتینی بعرشہا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، پیشتر اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمین، جو میں اسلام کی بات کر رہا تھا، یہ اسلام مومنوں والا اسلام نہیں ہے، بلکہ تابع فرمان ہونے والا اسلام ہے حکومتی لحاظ سے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسا روبدار جواب ہے کہ ملکہ کا سوال نہیں، ساری قوم ہی اب فرمانبرداری کا عہد کرتے ہوئے میرے پر دوڑی آئے گی۔ تو پیشتر اس کے کہ یہ آ جائیں، کون ہے جو اس کا عرش میرے پاس لے آئے۔ قال افریت من الجن، افریت نامی جن نے کہا۔ افریت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے لفظی؟ کیوں نہیں کسی کو یاد ہے؟ جن نہیں، افریت من الجن، بھوت پریت افریت اردو میں تو جن کے لیے استعمال ہوتا ہے، نام کے طور پر نہیں، مگر کہانیوں میں افریت، جو جنوں کی کہانیوں میں افریت جن کے نام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو افریت من الجن کا مطلب ہے ایک خاص قسم کے جن نے، جو جنوں میں سے تھا، ایک نوع کے بہت طاقتور انسان نے جو جنی صفات رکھنے والے لوگوں میں سے تھا۔ یہ جواب دیا، انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، میں پیشتر اس کے کہ تو اپنے مقام سے اٹھ کھڑا ہو، اسے تیرے پاس لے آؤں گا۔ اب مقام سے مراد پڑاؤ ہے، نہ کہ وہ تخت جہاں حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قصے جو ہے نا، جن کے لفظ کے ساتھ ہی دماغ میں چونکہ فرضی جن بھوت کے تصور دماغ آ جاتے ہیں، اس لیے گزشتہ علماء اس کا یہی ترجمہ کرتے آئے ہیں۔ اب کے علماء جو گزشتہ صدیوں میں بسنے والے ہیں، وہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ جن ایسا تھا کہ اپنی جناتی طاقت سے آنن فانن اس کا تخت اڑا کر یہاں لا سکتا تھا، اور اتنا جلدی لا سکتا تھا کہ پیشتر اس کے کہ حضرت سلیمان دربار برخاست کریں، وہ وہاں پہنچ جائے۔ تو یاد رکھیں، یہاں دربار کا برخاست کرنا ہرگز مراد نہیں، مقام جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تھا، وہاں سے جب تک آپ پڑاؤ نہیں اٹھاتے، اس عرصے میں یہ کام کر دکھاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اب علیہ میں دیکھیں، علیہ نہیں فرمایا، کیونکہ علیہ تو قوم کی طرف بھی جا سکتا تھا اور ملکہ کی طرف، علیہم بھی نہیں قرآن کریم نے بیان کیا، جو ان لوگوں کی طرف جا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو خیال کہ جن کہتا ہے کہ میں ان کے بڑا طاقتور ہوں، میں زبردستی چھین لاؤں گا، یہ غلط خیال ہے۔ انی علیہ لقوی امین، اس بات پر جس کا میں وعدہ کر رہا ہوں، مجھے طاقت ہے کہ اس بات کو پورا کر سکوں، اور امین بھی ہوں۔ اب امین کے لفظ نے وہ ساری کہانی کو مار کے پنجابی نے ٹوٹے ٹوٹے کر دی، کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ اچھا امین ہے جو ڈاکہ ڈال کے لائے گا۔ تو قوی امین وہی محاورہ ہے جو حضرت موسیٰ کے متعلق استعمال ہوتا ہے، جو نبیوں کی بھی شان ہے۔ تو کیسے اس کا یہ ترجمہ کریں گے کہ میں بہت ہی دیانتور طاقت والا مگر بہت ہی دیانتدار آدمی ہوں، اس لیے ہر قسم کا غصب مجھے زیب دیتا ہے، تو مجھے حکم دے تو میں تہس نہس کر کے ان کا تخت چرا لاؤں گا۔ تو کیسے خوبصورت خدا تعالیٰ نے ہیرے جڑے ہوئے ہیں یہاں، ہر کلام میں ایسے سے عمدہ انتخاب ہیں لفظوں کے کہ جو غلط لفظ معنوں کو غلط رستے پہ جانے نہیں دیتے، پہرے بٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی ہے باب، ابھی کافی وقت ہے نا، آدھا گھنٹہ ہے نا، ٹھیک جی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس پر ایک ایسے شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا
آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لا سکتا ہوں پیشتر اس کے، تیرے پاس لا سکتا ہوں پیشتر اس کے کہ تیری طرف لوٹے۔ طرف کیا چیز ہے اس کا میں بھی بتاتا ہوں۔ عام ترجمہ اس کا یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو الہی کتابوں کے جنتر منتر جانتے ہیں وہ جنوں سے بھی بڑھ کر یہ کام آیتیں پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا جن کی کیا ضرورت ہے، میں کتاب میں سے ایسے علوم جانتا ہوں جنہیں پڑھوں گا تو وہ تیرے سامنے آ جائے گا اور پیشتر اس کی تیری نظر لوٹے، یعنی دوسرے لفظوں میں پلک جھپکتے میں اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ اب اس میں اگر یہ ظاہری ترجمہ مانا جائے جو علماء کے نزدیک رائج ہے، علماء میں رائج ہے، تو حضرت سلیمان کو تو نہیں پتہ تھا اس کتاب کا جو آپ پر نازل ہوئی تھی اس میں یہ ساری ترکیبیں موجود ہیں، تو ایک علم والا الگ بیٹھا ہوا تھا جو یہ کر رہا تھا۔ یہاں الکتاب سے مراد عام کتاب، روحانی دینی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کا سائنٹسٹ جو بھی تھا، جو بھی صناعی کا، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ سلیمان اور حضرت داؤد کو بھی ہم نے صناعی کے بہت بڑے بڑے راز بھی عطا کیے اور محاورہ عطا فرمایا اور صلاحیت بخشی کہ جس کے نتیجے میں یہ حیرت انگیز صنعتیں ایجاد کرتے تھے اور صنعتی کاروبار کرتے تھے۔ یہاں اس کتاب والے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے پاس یہ دنیاوی یا سائنسی علوم یا ٹیکنالوجی کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ میں تیری طرف سے لوٹنے سے پہلے اب طرف کے لوٹنے کا محاورہ صاحب بتا رہا ہے کہ یہاں نظر کی بات نہیں ہو رہی، نظر تو کہیں جاتی ہے تو لوٹتی ہے ہی نہیں، یہاں مراد اس کا وہ جو فوجی دستے کا پھیرا ہے وہ مراد ہے، کیونکہ طرف اس دستے کو بھی کہتے ہیں جو کسی جگہ کسی کوئی فوج بیٹھی ہوئی ہے یا نہ بھی ہو تو مرکز میں وہ بارڈر کی طرف ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں اور جا کے دیکھ کے خبر لاتے ہیں کہ آیا وہاں خطرہ تو درپیش نہیں ہوا۔ چنانچہ یہی نظام آج بھی جاری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہے کہ جب تک تمہارا جو ریکننگ نظام ہے، ریکانیسنس کا نظام، یہ آخری کناروں تک جہاں تک جاتا ہے وہاں دیکھ کر خبریں لے کر ریکارڈ کر کے ہر چیز واپس نہیں آتا، اس سے پہلے میں یہ کام کر دوں گا۔ آج تو زمانہ بہت تیز ہو گیا ہے مگر صناعی بھی ویسے تیز ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس تیزی کے ساتھ یہ صنعت کر سکتا ہوں اس کی کہ جب تک تیرا دستہ جو خبریں لینے کے لیے جاتا ہے واپس آئے اس سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ اب اس میں مبالغہ ہو بے شک، لیکن ایسا مبالغہ نہیں جو ناممکنات کے دائرے میں داخل ہو چکا ہو۔ یہ ایسا مبالغہ بھی جسے جھوٹ کہا جاتا ہے، ہاں میں چٹکی میں بس ابھی کرتا ہوں۔ اس قسم کے محاورے بادشاہوں اور بڑے بڑے عظیم بادشاہوں کے دربار میں چلتے ہیں، یہ کہنے کے لیے حاضر ہیں سائیں، ہم ابھی کر دیتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ وعدے تھے جو حضرت سلیمان کو اس وقت دیے جا رہے تھے، مگر وہ تخت وہاں سے لے کے آنا تھا یا نہیں یہ بحث ہے۔ جو اگلی آیات ہیں اس کے بعد وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ تخت وہاں سے لانا مراد نہیں تھا بلکہ اس جیسا تخت بنانا مقصود تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے قال الذی عندہ علم من، یہ تو ہو گیا نا، فلما رآہ، پھر جب حضرت سلیمان نے اسے دیکھا مستقرا عندہ، اپنے پاس اسے رکھا ہوا، قال ھذا من فضل ربی۔ اب اس طرز بیان سے بھی وہ ان لوگوں کا شبہ جو جن بھوت کے قصوں میں دوڑنا چاہتے ہیں تقویت پا جاتا ہے۔ جو دلائل اس کے خلاف ہیں میں نے دی لیکن اس کے باوجود طرز بیان یقیناً اس طرح کی ہے کہ جو کہانیاں بنانا چاہیں حقائق کو
حقائق کی، ان کی بظاہر یہ آیت مدد کرتی ہے۔ ادھر بات ہوئی، ادھر دیکھا، تو اگر اس کے اوپر غور کرنا ہو کہ کیسے ہوا، تو خدا تعالیٰ جو قرآن کائنات کی تخلیق کی بات کرتا ہے، کان فیکون، تو وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ادھر خدا نے فرمایا، ادھر کائنات بن گئی، 20 بلین سال کا کیا مقصد ہے پھر بیچ میں؟ ادھر کیا تقدیر نے فیصلہ کیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، اور اب تک وہ ظاہری غلبہ 1/4 آبادی سے زیادہ نصیب نہیں ہوا، لیکن ہوگا ضرور۔ تو یہ جو محاورے ہیں جن میں جلدی کے معنی یا پائے جاتے ہیں، وہ جلدی سے مراد یقین کے معنی ہوتے ہیں، یعنی لازماً ہو کے رہے گا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ پس جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اس نے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے، تو بہت دل میں خدا تعالیٰ کا شکر پیدا ہوا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوا ہے، کسی انسان کی چلاکی سے ایسا نہیں ہوا۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں، شکر کرنے والا ہوتا ہوں، یا ناشکری کرنے والا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کی خاطر شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو یقیناً میرا رب بہت غنی اور بہت ہی عزت والا ہے۔ غنی دولت مند کے لحاظ سے بھی، مستغنی ہونے کے لحاظ سے بھی، ایسا جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، یہ سارے معنی غنا میں، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو اس سے بے پرواہی کے معنی بھی ہیں۔ کریم، جس کو نفسی عزت حاصل ہے، کسی کے اس عزت کو پہچاننے یا نہ پہچاننے سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ قال نکروا لہا عرشہا، اب عرش جب دیکھ لیا تو فرمایا اس کا عرش کو نکروا کر دو، ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ ان حالات، اس ترجمے کی رو میں جو آیت کا ظاہر ہمارے سامنے کھول رہا ہے، اس کا یہ معنی بنے گا کہ اس عرش کو اتنا تبدیل کر دو کہ وہ اس کے لیے اجنبی ہو جائے، اور یہی معنی علماء کو کرنا پڑتا ہے اس سے تعلق میں، اور اس معنی کو کر کے اب اگر آگے چلیں گے تو یہ معنی پھر بالکل بے تعلق و بیکار ہو جائے گا۔ یہ معنی کیا جاتا ہے کہ اس کے عرش کو بالکل اجنبی بنا دو کہ وہ پہچان ہی نہ سکے، پھر میں دیکھوں کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا عرش ہے کہ نہیں، یہ میرے والا تخت ہے کہ نہیں۔ فلما جات قیل اہاکذا عرشک، جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا عرش ہے، قالت کانہ ہو تو وہ وہی ہے، فرق ہی کوئی نہیں۔ تو نکروا لہا عرشہا کا کیا مطلب ہوا؟ نکروا لہا عرشہا کا مطلب ہے کہ وہ عرش جو تھا وہ نیا بنایا گیا تھا اور وہ چرایا نہیں گیا تھا، اور فرمایا اس کو اتنا بینے ہی اس کے مشابہ کر دو کہ اس کا تخت ایک عام چیز بن جائے، معرفہ نہ رہے، نکرہ ہو جائے۔ یہ تو عام سی چیز ہے، جیسے یہ خاص ایسی چیز نہیں جو صرف وہیں بنتی ہو۔ ہم کہیں یہ تو ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان معنوں میں نکروا لہا عرشہا، کہ اس کے عرش کو عام کر دو، یعنی کچھ کمی کچھ رہ گئی تھی جو اس میں، فرمایا اس پر بھی پالش کرو، صاف کرو، تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کو خام خواہ اتنا بڑا فخر تھا کہ میرا عرش اس شان کا ہے اور کہیں ہو نہیں سکتا، وہ تو سلیمان کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔
چنانچہ یہی رد عمل بین ہی اس نے دکھایا ہے. قالت کانہو ہو، اس نے کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو وہی ہے؟ اگر چوری ہو گیا تھا تو یہ جواب ہی بے تعلق ہے. وہاں سے آیا ہوا عرش ہو اور وہ بھی تبدیل ہوا تو یہ کیسے کہہ سکتی تھی ملکہ کہ کانہو ہو؟ اس نے کہا تھا ہمارے گھر سے چرایا اور ہم سے پوچھ رہے ہو، یہ تو ہے ہی وہی. تو کانہو ہو سے پتہ چلا کہ وہ عرش تھا ہی نہیں. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. آپ کی ان باتوں کا ہمیں پہلے علم ہو چکا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی سرپرائز بھی نہیں ہے. یہ خبریں پہنچ گئی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، جس کا مطلب ہے اس میں کافی وقت لگا تھا. علاقوں میں خبریں پھیلتے ہوئے اس زمانے میں خصوصیت سے مشہور ہوئی بات کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، لوگوں نے بنتا دیکھا ہوگا، کافی وہاں ہنگامے ہو رہے ہوں گے. وہ آنن فانن علم کتاب سے نہیں بنا اس معنوں میں، وہ سائنٹیفک نالج کی بنا پر بنایا گیا اور اس کے لیے وہاں سے کچھ نقشہ بھی حاصل کیا ہوگا. تو یہ ساری تفاصیل وہ ہیں جن کو قرآن کریم نظر انداز کر دیتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، جس کے بعد عقل کو پھر نتیجہ نکالنا چاہیے کہ جب قرآن نے یہ نتیجہ نکالا ہے تو یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی اس سے پہلے. بس اس تخت کی صنائی میں جو وقت لگا، جو تفصیل ہوئی، اس کو چھوڑتا ہے، لیکن یہ بتا دیتا ہے کہ اتنا مشابہ کر دیا انہوں نے کہ کانہو ہو، گویا بین ہی ویسا ہی ہو گیا. اور وَكُنَّا مُسْلِمِينَ جو اقرار ہے، پہلے تو غائبانہ تھا نا کہ مسلمان ہو جائیں. میں نے کہا تھا ملکہ اقرار کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو فرما بردار ہو چکے ہیں. آپ کی شان و شوق اور آپ کی طاقت کے قصے ہمیں مل چکے ہیں سارے، اور ہم سیاسی طور پر فرما بردار ہو کر آپ کے پاس پہنچے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اگر مسلمین سے مراد دین اسلام یا سچا دین ہوتا تو پھر صدّہا ما کانت تعبدو کا کیا مطلب تھا؟ آپ نے اس کے یہ کہنے پر کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اسے فرمایا کہ تم اب شرک والی باتیں چھوڑ دو، جو تم بیہودہ حرکتیں کرتی ہو خدا کے نام پر ان کو ترک کرو. اور ساتھ یہ وضاحت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک انہا کانت من قوم کافرین. اپنے آپ کو مسلم کہنے کے باوجود وہ اس وقت جس وقت یہ بات ہو رہی تھی سلیمان کے ساتھ، وہ اس وقت تک کافروں ہی کی قوم کا حصہ تھی. تو اس نے حضرت سلیمان نے کہا جو خدا کے سوا، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتی ہے اسے ترک کر دے. اور ابھی اس نے ہاں نہیں کہا. دیکھ لیں ابھی اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت ہے، پوری تسلی نہیں ہے. ساتھ ہی فرمایا قیلا، اس کے لیے اسے کہا گیا قیلا لَادْخُلِ الصَّرْحَ، اسے کہا گیا آؤ اب محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رات ہو، جب اس نے اس محل کو دیکھا، یعنی داخل ہوتے وقت اس کے فرش پر نگاہ پڑی، حسبتہ لجتاً، اسے اس نے بہت گہرا سمجھا. لجہ گہرے پانی کو کہتے ہیں، تو اس نے اس کو بہت گہرا پانی سمجھا. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے، بہت گہرا نہیں، میں نے کچھ گہرا پانی، بہرحال یعنی ایسا پانی نہیں جو سطح پہ پھیلا ہو، ایسا پانی جس میں ٹانگ ضرور کسی حد تک ڈوبے گی. کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھینچ کر اونچا کر لیا. قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ تو ایک شیشوں سے جڑا ہوا شفاف فرش کہیں گے، صرح ممرد. شفاف کا معنی ہے اس میں صرح ممرد میں، یا محض شیشوں سے جڑا ہوا؟ بس اتنے معنی.
سرحن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ محل صرف، فرش کی بات تو نہیں نا؟ پہلے تو سرحن کا لفظ محل کے طور پر استعمال ہو چکا ہے، تو کیا سرحن کا معنی فرش بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سارا محل ہی جڑا ہوا ہے؟ عمارت کے معنی صرف، ہاں تعمیر، یہ کیسے بہتر ہے۔ بس حضرت سلیمان نے فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر، یہ ایک ایسی تعمیر ہے جو شیشوں سے جڑی ہوئی ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، چنانچہ یہ شیشوں سے جڑی ہوئی تعمیرات کا رواج مغلوں کے زمانے میں بھی رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پرانے زمانے میں حضرت سلیمان ہی کی سنت سے آگے پھر یہ رسمیں جاری ہوئی ہیں بادشاہوں میں، اور اب وہ فرش تو نہیں رہے، مگر بتایا جاتا ہے لاہور کے شاہی قلعے میں وہاں فرش بھی اسی طرح شیشے سے جڑے ہوتے تھے، اور بالکل لگتا یہ تھا کہ پانی میں آدمی داخل ہو گیا ہے، اس کی چمک دمک سے پانی کا شبہ پڑتا تھا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب مانی ہے، وہ پیغام سمجھ گئی، لیکن مولوی نہیں سمجھے آج تک۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ نظر کے دھوکے ہیں کہ نیچے پانی ہے، اور اصل میں جو تمہیں کائنات دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے جو سربستہ راز ہیں ان پر تمہاری نگاہ نہیں پڑتی، تو تم چمک دمک سے متاثر ہو کر نظری طور پر ایک چیز سمجھ لیتے ہو جو وہ ہوتی نہیں۔ یہ مرکزی پیغام ہے جو اس کو اس طرح دیا گیا ہے، اور وہ سورج کی پرستار تھی، تو یہ دیکھتے ہی اس کو سمجھ آ گئی کہ ہم بھی اسی طرح دنیا یا کائنات پر غور کرتے ہوئے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ جو چیز چمک دکھائی دے رہی ہے، جو چمک، وہ اس چیز کی چمک نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ اور کسی چیز کی چمک ہے۔ تو یہ مضمون اس کو سمجھ آ گئی، اور اس نے کہا ہاں یہ جو دلیل ہے یہ اتنی قوی ہے کہ بے اختیار اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں رب العالمین کے سپرد اپنی جان کو کرتی ہوں سلیمان کے ہاتھ پر یا سلیمان کے ساتھ۔ یہ ہے پہلا اقرار حق اور اقرار دین۔ اب جو مولوی نہیں سمجھے، وہ جنوں بھوتوں کے قصے میں چلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ مطلب سمجھا، انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے سنا ہوا تھا کہ یہ جنی ہے، عورت نہیں ہے تو بڑی خوبصورت، مگر ہے جنی، جن کی بیوی کو جننی کہتے ہیں مولوی۔ اور آج تک پاکستان میں مولوی جو شیعوں کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں، ان میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کا جو فلاں امام تھا وہ جنی عورت کی اولاد تھا، اس لیے وہ خوب گالیاں دیتے ہیں اس امام کو، اور کہتے ہیں باقی امام تو معصوم مان لیے، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر جو جنی عورت کے پیٹ سے ہے اس کو مطلب جو بکواس کی جائے وہ ٹھیک ہے۔ میرے پاس وہ کیسٹ بھی آئی ہوئی ہے، وہ اتنی خوفناک ہے کہ آدمی چند منٹ بھی سن نہیں سکتا، اتنی ذلیل زبان ہے، لیکن ان کا آج تک وہی عقیدہ ہے جو مشرق ازمن وسطیٰ کا عقیدہ تھا، اور ملکہ سبا ان سے زیادہ، بہت زیادہ عقل والی اور روشن دماغ تھی، وہ سمجھ گئی، ان کو نہیں سمجھ آئی، اور چونکہ غلط سمجھے اب اس کی کہانی سن لیں۔ حضرت سلیمان نے ساری مصیبت محل بنانے کی اس کو خدا کا قائل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا قائل کرنے کے لیے تھا کہ جنی ہے بھی کہ نہیں، اور کس طرح پتہ چلتا؟ انہوں نے کہا آخر پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گی نا تو دو باتیں ہیں، ایک تو جنیوں کے پاؤں الٹے لگے ہوتے ہیں تو جو ہی اس نے اٹھایا پتہ چل جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ جب جنی اٹھتی ہے تو اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ تو جو ہی اس نے اٹھایا پتہ چل جائے گا۔ تو جو ہی اس نے اٹھایا پتہ چل جائے گا۔ تو جو ہی اس نے اٹھایا پتہ چل جائے گا۔
دوسرے اس کے ٹخنوں پنڈلیوں میں بال بڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی جانور ہو نا، اس کے ٹخنے کے گرد بھرے ہوئے ہوتے ہیں بال بکروں شکروں کے. تو اس طرح پتہ چل جائے گا. اب وہ کہتے ہیں واقعی جنی تھی. کہتے ہیں جب اس نے اٹھایا پاؤں الٹے اور بال نکلے ہوئے. حضرت سلیمان کا مقصد پورا ہو گیا، انہوں نے کہا بس اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو اس پر اس نے کہا کہ میں فرمانبردار ہو کر سلیمان کے ساتھ میں جنی اس کے خدا اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں. ایسا لغو قصہ بنا لیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی ساری باتیں جو فرضی بنائی ہوئی تھیں کہ آنن فانن میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ سارے قصے جھوٹ تھے. یہ طرز کلام خدا تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے متعلق اس لیے استعمال کی کہ حضرت سلیمان کے واقعات کو ایسی کہانیوں سے اتنا سجایا گیا ہے، اور بائبل میں بھی ایسے مبالغہ آمیز قصے ہیں جن کو کلیتاً رد بھی نہیں کیا جا سکتا تک، کیونکہ ان کی ملتی جلتی چیزیں یا ان میں بعض مانوی باتیں تھیں. اور خدا تعالیٰ نے اتنے حصے کو اس طرح بیان کیا جو حقائق پر مبنی تھا. عجیب باتیں تو تھیں مگر عملاً ممکن بھی تھیں اور مانوی تھیں، اور ان کے پیغام کو اس طرح روشن کرتا چلا گیا ساتھ ساتھ. اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایسے الفاظ بیچ میں رکھ دیے کہ جس کے نتیجے میں اس کہانی کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ کیوں حضرت سلیمان کے گرد یہ عجیب و غریب قصے بنے ہیں. یہ حقیقت ہے بہرحال کہ آپ کو صنعتوں پر غیر معمولی قدرت بخشی گئی تھی، بہت بڑا غلبہ عطا ہوا تھا، اور ملک گیری کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی بہت عظیم تھیں. یہ باتیں چونکہ کچھ ایسی تھیں جن کا بائبل میں ان محاوروں سے بھی ذکر ہوا ہے جو محاورے یہاں استعمال ہوئے ہیں، ان کو خدا غلط نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ جو بات کہہ چکا ہے اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا. لیکن جن پر وہ باتیں کھولی گئیں وہ عقل والے لوگ تھے، اس لیے ان کو سمجھ آ گئیں. بعد کے بے عقلوں کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ احتیاطیں ساری کی ہیں کہ ان کو یہ بات سننے کے باوجود نہ یہ شبہ ہو کہ پرانے واقعات جھوٹے تھے، اور یا نہ یہ شبہ ہو کہ ان کا مطلب ظاہری ہے نہ کہ باطنی. کیوں جی ہو گیا وقت؟ اچھا، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں ادھر کہ اب وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے. نئی تلاوت اور نئے مضمون کے لیے میرا خیال وقت نہیں ہے، اس کو یہیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ مضمون کے اعتبار سے بھی یہ پورا ایک دور کا مضمون ہے، اور وقت کے لحاظ سے ایک آیت پڑھیں گے تو ایک آیت کا ترجمہ ہوگا، اس لیے اس کو انشاءاللہ باقی کل کریں گے. ٹھیک ہے؟ چالیس آیت. کیوں جی امام صاحب نے کچھ سنا کسی جنی سے کسی کی شادی ہوئی ہو؟ وہ مولوی تو وہ تو مر گیا، وہ ویسے ہی اڑ گیا بگ سے. وہ جس نے جنگوی جو یہ باتیں کیا کرتا تھا، نہایت ہی غلیظ زبان ایک بزرگ امام کے متعلق اس نے استعمال کی ہوئی ہے اسی مفروضے پر. تو ان مولویوں سے پتہ کرنا چاہیے مزید کہ جنی کیسی ہوتی ہے. کسی کی شادی ہوئی ہو کسی جنی سے تو بتائے تو صحیح، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.